بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے ماہ رمضان کی فضیلت۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں، خاص طور سے ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے۔ عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی، دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو، میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور میرے بندو، میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی۔ اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے۔ چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا، زندگی میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا، 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں، سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی، دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے۔
बाईं तरफ से आने लगते हैं, खब्बी तरफ से आने लगते हैं। उधर से ज़कात आ जाती है कि तुमने कभी ज़कात इसने कभी कज़ा नहीं की, कभी नहीं अद छोड़ी, हमेशा अदा करता रहा, इसलिए तुम इस तरफ से नहीं जा सकते। पैरों की तरफ से जाता है तो हज आ जाता है, इसने मुझे अदा किया था। जब ऊपर की तरफ से आने लगता है, रमजान कुरान आके साहिबान की तरह छा जाता है और आवाज आती है, ओ फरिश्तों, जिसको मेरी रहमत ने चारों तरफ से घेर लिया हो, तुम अजाब देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ने हमेशा कदरदानी से काम लिया, मुसीबत की परवाह न की, तकलीफों की परवाह न की, गर्मी सर्दी को नहीं देखा। तमाम औकात में मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की। रमजान का महीना है, जंगे बदर है, मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पे हमला कर दिया, चारों तरफ से अरब काफिर टूट पड़े, हजारों जवान आया, घोड़े तलवारें लेकर आए। इधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में सिर्फ 313 मुसलमान, अच्छी जमीन पे कब्जा उन्होंने कर लिया, रेतली जमीन हुजूर के पास आ गई, लड़ाई के मैदान में पानी उनके पास चला गया, खुश्की सहाबा किराम के पास आ गई। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन हजरात का जज्बा देखा, इन हजरात का इसार देखा, इनकी कुर्बानी देखी, इनकी हिम्मत और जुर्रत देखी, परवरदिगार आलम ने इनको फतह अता फरमाई। कैसे थे लोग? यूं लिखा उलमा किराम ने, एक सहाबी की झोली में खजूरें हैं, वो खाता हुआ आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, ये लड़ाई कैसी है? हुजूर ने फरमाया, इस्लाम और कुफर के मुकाबले में जंग हो रही है। कहने लगा, जो इसमें शरीक हो और मर जाए उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, मैं जन्नत का वादा करता हूँ। जो खजूरें झोली में थी वो भी फेंक दी, जो मुंह में थी वो भी निकाल कर फेंक दी, तलवार ली, उसी वक्त मैदान में आया और काफिरों से लड़ता लड़ता टुकड़े कर दिया गया। ये हजरात कभी गर्मी सर्दी को नहीं देखा करते थे, आज बहाने बनाते हैं लोग, मुझे फुला बीमारी है, मुझे फुलानी बीमारी है। बीमारियों का बहाना बनाने वालों, मौत के वक्त किस चीज का बहाना बनाओगे? युरीदुल्लाहु कुमुल युस्र वला युरीदु बिकुम युरीदुल्लाह बिकुमुल उस्र। परवरदिगार आलम का इरादा तुम्हारी साथ आसानी का है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक जो कहता है कि पानी ना पियो, खाना ना खाओ, बीवी के पास ना जाओ, अल्लाह मियां का इसमें क्या फायदा? पानी ना पियो तो कौन सा पानी बढ़ जाएगा? थोड़ा पानी सारा दिन बहाते हैं हम। मगर अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों, देखो मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं। मैंने प्यास का मादा इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आंख उठा
بڑھا کر دیکھتا نہیں، قریب نہیں جاتا۔ اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی۔ بات تو اس کی رضا کی ہے، اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ، سوا اس کے اور کیا کہو گی؟ عمر ساری گناہوں میں برباد کی، عمر ساری گناہوں میں برباد کی، ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی، آج تو مالک بنے سارے مال کے۔ جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے، روزے کی پرواہ نہ کی، نماز کی پرواہ نہ کی، قرآن کی پرواہ نہ کی، آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے، امی جان کا دم نکل رہا ہے، بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے، بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے، جوان بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے، کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے۔ کون جرت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے، ادھر آواز آتی ہے، او میرے بندے نماز روزہ پورا کر، زکوٰۃ ادا کیا کر، حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر، اپنے والدین کی فرما برداری کر، کسی کا حق کھانا، حرام سے بچنا تیرا کام ہے، قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے۔ ہر دروازے سے آواز لگے گی۔ کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا، کس قدر ہمت تھی، کس قدر جرت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں، جنگ ہے، لڑائی ہے، مقابلہ ہے، روزہ نہ رکھو، لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا، ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے، تیاری کر رہی ہے، ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی آپ اپنا ہاتھ پھیلائے۔ حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے، جہاد کی تیاری ہے، کفر اسلام کا مقابلہ ہے، اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے۔ پائی پیسہ میرے پاس نہیں، روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں، ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں، مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے سوچتے اس جنگ میں، اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے۔ آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں، شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے، میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت آتی ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے، آپ ان کو قبول فرمائے، آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں، میں نے دعا کی ہے الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما۔ میدان جنگ گرم ہے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے، بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے، اس کی بڑی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے، ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا۔ سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 بچے ہیں،
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی لوگوں کی طرف اللہ پاک متوجہ ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، لوگوں کی عبادت کی طرف توجہ کی جاتی ہے، عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں کو یہ حکم ہو جاتا ہے کہ تم اپنی اپنی عبادات کو چھوڑ کر روزے دار کی عبادت پہ آمین کہو۔ اندازہ لگا عبادت میری تیری اور آمین عرش اٹھانے والے فرشتوں کی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے اس کے روزے کی قبولیت کی دعا آسمان کے فرشتے مانگتے ہیں، بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے ادب کا لحاظ کرتا ہے، احترام کا لحاظ کرتا ہے، عظمت کا لحاظ کرتا ہے، رمضان المبارک کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کی روزی کے لیے، اس کے روزے کی قبولیت کی بخشش کی دعا کے لیے سمندروں کے جانور دعا مانگتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، آج لوگوں کو پرواہ نہیں کہ روزہ کیا چیز ہے، خام خواہ برباد کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا 100 سال تک رات دن گرمی سردی روزہ رکھتا رہے، ایک روزے کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ اپنے رب سے دھوکہ کرنا، اپنے رب سے چلاکی مارنا؟ جس نے کاروبار دیا، جس نے دھندا دیا، جس نے روزی دی، جس نے اولاد دی، جس نے جوانی دی، جس نے سب کچھ دیا، اس کے احکام میں، اس کے قانون میں ہیرا پھیری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے یہاں تو ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہ لوگ تو تن من دھن سے اپنے آپ کو قربان کیا کرتے تھے۔ اب آپ خیال فرمائیں کہ رمضان کا 17واں روزہ ہے اور جنگ بدر ہوا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی، اسلام سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی۔ صحابہ کے پاس ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، ساز و سامان نہیں، تلوار نہیں، تیر نہیں، گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر پہلا میدان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام کو بھگتنا پڑا وہ روزے کے ساتھ تھا اور گرمی کا موسم تھا۔ السلام علیکم دوستو، آج پھر آپ کے لیے لے کے قاری حنیف صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ رمضان المبارک گزر گیا، بعض گھر میں گھر والوں نے رمضان کو داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے آدمی روزہ نہیں رکھتے، مزدوروں کو یہ بہانہ ملا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھے؟ ارے اگر موت آ گئی تو تیرا باپ کمائی کرے گا، اور اگر بیمار پڑ جائے پھر کون کمائی کرتا ہے؟ ارکان اسلام میں سے ہے روزہ، احکام اسلام میں سے ہے روزہ، اسلام کی بنیاد میں سے ہے روزہ، نماز بھی اور روزہ بھی۔ جس نے نماز کی پرواہ نہ کی اس نے ایک ستون گرا دیا، جس نے روزے کی پرواہ نہ کی اس نے دوسرا ستون گرا دیا، جس نے زکات کی پرواہ نہ کی اس نے تیسرا ستون گرا دیا، جس نے حج کی پرواہ نہ کی اس نے سارے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی لوگ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یا روزے رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں۔
ملتان کے دوستو، اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ ہم قیامت کی پیاس سے بچ جائیں، 50,000 سال کی شدت والی پیاس سے بچ جائیں، قیامت کے دن والی گھبراہٹ سے بچ جائیں، قیامت کے خوفناک عذاب سے بچ جائیں، اگر 50,000 سال کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو، شدت سے بچنا چاہتے ہو، گرمی سے بچنا چاہتے ہو، پیاس سے بچنا چاہتے ہو، مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ ان تمام پیاسوں سے، گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں آنکھیں دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا۔ ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے، جس نے پیر دیے۔ فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے، اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ اس تباہ کاریوں والے دن، پریشان حال والے دن، جس دن یہ حال ہو، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں۔ حالات اس طرح سے دگرگوں بن جائیں گے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ فرمایا موت تمہارا کام آ کر تمام کر دے گی، یہ ہاتھ کام نہ کریں گے، یہ آنکھ کام نہ کریں گی، یہ پیر کام نہ کریں گے، یہ دل و دماغ نکما ہو جائے گا، یہ بیوی بچے کام نہ آئیں گے، یہ دھن دولت کام نہ آئے گی، تمام کا تمام نظام کائنات بیکار ہو جائے گا۔ تو خداوند کریم نے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شب قدر کی حاج کی رات عطا فرمائی اور یوں فرمایا اے میرے محبوب آپ رویا نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ پریشان حال نہ رہا کریں، میں نے تیری امت پہ کرم کر دیا، ایک رات ایسی عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانے۔ جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیسا قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ سارے کافروں نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا ابو بکر کو ہم زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنے دیں گے۔ ابو بکر قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے، اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے۔ صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا۔ ساری رات فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں پورا ختم قرآن کرتے تھے۔ آج تو یہ باتیں کہانی نظر آتی ہیں۔
सिद्दीक अकबर से कुरान पढ़ना सीखो, फारूक आजम से कुरान करीम पढ़ना सीखो। सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला एक रात में और एक रकात में पूरा कुरान खत्म किया करते थे। नबी का दोहरा दामाद उस्मान ज़िन्नुरैन, जिसको देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, और लोगों मैं उस्मान से हया न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, जिसका आसमान वाले फरिश्ते भी अदब करते हैं, मैं उसका अदब न करूं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसा कुरान करीम पढ़ा करते थे, सारा जमाना शाहिद है, सारा जमाना गवाह है कि जब वुजू करते रंग पीला पड़ जाता, मस्जिद में कदम रखते बेहोश हो जाते। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? फरमाने लगे अल्लाह के दरबार में खड़ा होने लगा हूं, डरता हूं कोई बेअदबी ना हो जाए। कुरान करीम इनसे पढ़ना सीखो। हुसैन ने तलवार की तलवारों की छांव में कुरान पढ़ा, नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा। सईद इब्न मुसय्यब ने तलवारों की छांव में कुरान पढ़ा। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल ने कोड़ों की गूंज में कुरान पढ़ा। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने जेल से जनाजा निकलने से पहले कुरान पढ़ा। अल्लामा इब्न तैमिया ने जेल के मीनारे में कुरान पढ़ा और कोड़े खाए। तुम भी कुरान पढ़ते हो, जब कोई मर जाए ना फिर कुरान पढ़ते हैं, और वो भी सही सालिम पूरा नहीं होता। क्यों पढ़े? कोई बाप मरे तेरा कुरान करीम पढ़े मौलवी, क्यों? तेरे बाप के नौकर है मौलवी? तुम खुद क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारा खुद का तो ये हाल है कि जिन कपड़ों में बाप ने दम तोड़ा, जिन कपड़ों में माँ ने दम तोड़ा, जिन कपड़ों में घरवाली ने दम तोड़ा, जिन कपड़ों में भाई ने दम तोड़ा, वो सारे कपड़े अलग रखते हो। अरे सालमो, तुम्हें अपने माँ बाप के कपड़ों से नफरत है। बाप की दुकान से नफरत तो नहीं, बाप की चारपाई से बड़ी नफरत है। जिस बिस्तर पे बाप दम तोड़े तुम उस बिस्तर को नहीं इस्तेमाल करते। रस्मों में डूबे पड़े हैं लोग, रस्में बना रखी हैं, यूं करना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए। लहद के पानी से बचो, मुर्दे के कपड़े से बचो, मुर्दे की चारपाई से दूर रहो, फलां चीज से दूर रहो। तुमने कभी यह भी सोचा कि अगर तुम्हारे बस की बात हो तुम मौत से भी दूर रह के दिखाओ ना? और वो तो ये शुक्र है कि अल्लाह पाक ने कानून मौत का अपने हाथ में रखा, वरना ये जितने बड़े बड़े हैं ना, ये सारे के सारे फरिश्तों को पैसे देकर हमें मरवाते रहते। यकीन जानो, सरमायादार और ये बड़े बड़े अफसर सब बचे रहते, हमारा तख्ता निकलवा देते। शुक्र है इजराइल रिश्वत नहीं लेता। अगर वहां नोटों के थब्बे चलते तो यकीन जानो चुपके से कान में कह दिया करते इजराइल के बराबर वाले का काम कर दे, मेरा नहीं बराबर वाले का रगड़ा निकाल दे। अल्लाह ने निजाम अपने हाथ में रखा, फिर भी लोग नहीं डरते। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तमाम बरकतें उस ज़ात के हाथ में है जिसका मुल्क में राज है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे वो कादिर है। समंदर का कतरा कतरा उसके कब्जे कुदरत में, दरख्तों का एक एक पत्ता उसके कब्जे कुदरत में, जमीन का एक एक जर्रा रब्बुल आलमीन के कब्जे कुदरत में है। पहाड़ों और पत्थरों की एक एक कंकरी अल्लाह के अपने कब्जे में है। मौत और जिंदगी का निजाम भी उसने अपने कब्जे में रखा है। कुरान करीम इनसे पढ़ना सीखो अगर किसी ने पढ़ना है। मुजद्दिद अल्फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान करीम पढ़ा करते थे, थोड़ा सा पढ़ते फिर बेहोश हो जाते। शाह वलीउल्लाह ने मार खाकर कुरान करीम पढ़ा। शाह अब्दुल अजीज के दोनों हाथों के अंगूठे खींच कर निकाल दिए गए, मगर कुरान पढ़ा।
مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں ٹکڑے کر دیے گئے، مگر اللہ والے نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ ان حضرات نے قرآن پڑھا ہے۔ ہمیں اگر قرآن کی لذت آ جائے، قرآن کریم کا مزہ معلوم ہو جائے، حلاوت معلوم ہو جائے، ہم تمام زندگی تلاوت ہی کرتے رہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے۔ ظالم افیسروں نے برف کی سلی پہ لٹا لیا اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطالبے ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں، تو حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے، پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حیران ہے انتظامیہ، کس وقت چکی چلاتا ہے بخاری، کس وقت پیستا ہے، یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا، پچھلی رات کو قرآن کریم بیٹھا ہوا بخاری پڑھ رہا ہے، سورت یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید لذتوں کے ساتھ پڑھا۔ غازی علم الدین نے پھانسی کی کوٹڑی میں رات دن قرآن کی تلاوت کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ دیدار کیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات کو پورا قرآن ختم کرتا تھا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 12 دیدار کیا کرتا تھا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے، بادشاہ وقت ہے، قرآن مجید کا حافظ بھی تھا، مفسر بھی تھا، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک عالمگیر بادشاہ کو زبانی یاد تھی، اور اتنا اچھا مسلمان آدمی تھا کہ ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں کی، ساری زندگی میں۔ بادشاہ تہجد پڑھا کرتے تھے، آج تم 2 ٹکے کے آدمی تہجد نہیں پڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج کافروں کے سامنے مرغوب ہیں، مغلوب ہیں، ان سے دبے ہوئے ہیں۔ کبھی اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے، کبھی لبنان کو مارتا ہے، کبھی شام پہ چڑھائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم نے قرآن چھوڑا، اللہ پاک نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے سر سے اتاری۔ قرآن کریم کی لذت ان لوگوں کو ملی جنہوں نے ہر موڑ پہ تلاوت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک رات ایسی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہماری پہرے داری کون کرے گا؟ 2 انصاری جوان اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم کریں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے دار بنا دیا۔ کمال کی زندگی صحابہ کرام کی، کوئی کسی کی کوٹھی کی چوکیداری کرے گا، کوئی کسی کے بنگلے کی چوکیداری کرے گا، کوئی غلہ منڈی کی چوکیداری کرے گا، کوئی سبزی منڈی میں چوکیداری کرے گا، کوئی کپڑا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا، کوئی لوہا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا۔ یہ انصاری جوان کتنے خوش نصیب ہے جو کالی کملی والے کے لشکر کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ دونوں نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھی جاگنا تو ویسے بھی ذمہ لگ گیا، تو سو جا میں جاگتا ہوں۔ چنانچہ جاگنے والے نے سوچا کہ خالی جاگ کر کیا کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں اور نماز کی نیت باندھ کر تلاوت کروں تاکہ پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجمع میں مجھے یاد کرو گے میں فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرو گے تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں تمہیں عرش عظیم پہ یاد کروں گا۔ جس نوجوان نے
اپنے ذمہ جاگ نہ لیا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، نماز کی نیت باندھ کر سورت کہف پڑھنے لگا، دشمن کی طرف سے تیر لگا کمر میں، پتہ ہی نہ چلا کیسی نماز پڑھتا ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا، دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، خون بہ کر سونے والے ساتھی کے نیچے پہنچا، اس نے اٹھ کر شور مچایا، نماز ختم کر، دشمن آ گیا۔ چنانچہ جب نماز ختم کی تو کمر پہ ہاتھ لگا کر کہنے لگا کہ میری کمر میں تو تیر چبھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں مجھے کوئی پتا نہیں۔ اب وہ صحابی کھینچ کر نکالنے لگا، وہ جس کو لگے ہوئے تھے وہ کہنے لگا کہ اب تو دکھ ہوتا ہے، میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں، قرآن پڑھنے لگوں گا، پھر نکالنا مجھے پتا نہ چلے گا۔ اور مسلمانوں، خدا کی قسم، نبی کے دیوانوں نے، نبی کے پروانوں نے ایسا قرآن پڑھا، تیر چبھتے گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ میرے نبی، تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج ہم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج ہم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا، دعا میں عاجزی بڑھ جاتی، رکعات لمبی ہو جاتی، سجدے لمبے ہو جاتے، اللہ سے مانگنا بڑھ جاتا۔ فرماتی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے گزاری، تو صبح کو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے پریشان جو ہوتے ہیں، کیا آپ کو اپنی بخشش کا یقین نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری عائشہ، جب مجھے یقین ہے تو کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے جو مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی ساری رات روئے، امتی ساری عمر میں ایک دن نہ رویا۔ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك، ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ساری رات گزار دی اسی آیت کو تلاوت کرتے کرتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، او میرے رب، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو بخشنے والا ہے، تو غالب اور حکمتوں کا مالک ہے، تیرے یہاں کون سی کمی آ جائے گی؟ صحابہ کرام تو جیا کرتے تھے اسی کے سہارے سے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت دعا کرتے تھے، الہی جب میری موت آئے، رمضان کا مہینہ ہو، گرمی کا موسم ہو، میرا روزہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہو، لڑائی ہو، اعلان ہو چکا ہو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ حضرت معاذ دعا کرتے ہیں کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ گرمی ہو، میرا روزہ ہو، کفار سے مقابلہ ہو، وہ میرے ٹکڑے کر دیں، میری زبان کاٹ دیں، تیری عدالت ہو، میری پیشی ہو۔ جب میرا خدا پوچھے معاذ دنیا سے کیا لایا، عرض کروں الہی زبان کٹا کے آیا ہوں، روزہ رکھ کر آیا ہوں، ارادہ یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر سے روزہ افطار کروں گا۔ آج قوم کھلے بندوں کھاتی پھرتی ہے، انہیں شب قدر کا کیا پتا، انہیں لیلۃ القدر کا کیا پتا، انہیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا کیا پتا۔
فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. شب قدر وہ رات ہے جس میں نے قرآن کو نازل کیا. جمہور علماء کے نزدیک آج کی رات ہے وہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا. حدیث میں آتا کہ جنت میں درخت اسی رات میں لگائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اسی رات میں سجایا جاتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, ایک ہوا چلتی ہے, حلقے بجتے ہیں, پوچھا جاتا ہے یہ کیا بات ہے, جواب ملتا ہے کالی کملی والے کے امتیوں کے لیے جنت کو کھول دیا گیا. آج جو لوگ مانگ رہے ہیں, جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں, یہ پاگل نہیں, یہ دیوانے نہیں. ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا, اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ, لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ, ہر گھر میں جاؤ, ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو. جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں اور جبریل ان سے مصافحہ کر. قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے, مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں. 4 قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے, شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے, سعادتوں سے محروم ہے, رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے. 4 قسم کا آدمی. سب سے پہلا شرک کرنے والا, اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو, کسی پیر کو, کسی فقیر کو, کسی پیغمبر کو, کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے, نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے, نہ رمضان کام آتا ہے. شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. آج مسلمان چلاک بڑے ہیں, اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے, اور مسلمان قبر بنا کر پوج لیں تو وہ پکا مومن ہے. الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو, ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو. فرمایا لا تشرک باللہ, اے ماضی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. ان قتلت او حرقت, یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے, جلا کر خاک کر دیا جائے, اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا, جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا, وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, پوجا کے قابل کوئی نہیں, نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں, ایک اللہ کی ذات ہے. آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں, پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں, قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں, اور پھر مومن کے مومن ہیں. تو 4 قسم کے آدمی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. سب سے پہلا شرک کرنے والا. دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو, شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو. تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہوں, اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے. اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے. اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے. الحمدللہ نیک لوگ ہیں, اچھی نسل ہے, شرافت والے ہیں,
بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے، مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا۔ ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے۔ ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ رحمت والی رات ہے، اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے، بگڑی بنوانے والی رات ہے، اجڑوں کو بسانے والی رات ہے، بچھڑوں کو ملانے والی رات ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے، اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، وہ رات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا، اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے، پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے، پریشان حال تھے، مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا، کہتے تھے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، ہمارا قرآن سچا۔ بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی، اتنا سچا عاشق تھا، اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا، صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک ہاتھ آئے، حضور کے ناخن ہاتھ آئے، آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جب کفن پہنا چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگو، میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اس قدر جذبہ تھا ان حضرات میں، اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی۔ آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں ڈرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی۔ آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ حشر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، یا کوئی ضامن بنتا، اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے
کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا، کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا۔ اور ظالم مسلمانوں، آج صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے، آج وہاں کفر دندنا رہا ہے۔ تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے، تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں، اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو۔ کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلی امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے دوستو، آپ حضرات سن رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ کتنے خوبصورت انداز میں حضرت بیان فرما رہے تھے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، آپ کے صحابہ نے کس طریقے سے دین پر محنتیں کی، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ دوستو، آج ہم اس دین کی قدر نہیں کرتے کیونکہ ہمارا اس پر کچھ لگا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بڑی بڑی قربانی دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ آپ حضرات اگر اس چیز کا اندازہ لگائیں تو امید ہے کہ آپ حضرات کے دل کے اندر اس کی قدر بڑھ جائے۔ دوستو، یہ دین بڑا مبارک دین ہے، جس کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو داخل کر دیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کے بتائے ہوئی سنتوں پر عمل کریں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور جس طریقے سے صحابہ اکرام نے زندگی گزاری ہے اس طریقے سے زندگی گزاریں۔ دوستو، ایک صحابی نے ایسی ایسی قربانی دی ہے جس کو سن کر دل تڑپ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چلتے ہیں، پھر اگلے بیان میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔